السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات ہم کر رہے ہیں ڈاؤٹس اینڈ بلیفس کی، کیونکہ ان کا بہت بڑا آپس میں لنک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہمیں اتنا زیادہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے اور ہر وقت ہم پہ بمبارڈمنٹ ہے۔ اور آج کل کے یوتھ سے جب بات کرو تو موسٹلی باتوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی نو اٹ، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن میں اکثر اوقات یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اگر آپ کو سب کچھ پتہ ہے تو دین آپ یہاں پہ میرے سامنے بیٹھ کر کس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں، یا کس اسٹرگل کے ساتھ آپ ڈیل کرنا سیکھ رہی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم انفارمیشن اوور لوڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اتنی ڈائیورس انفارمیشن کو ہم اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسا چینل ہے جو کہ ہمارے لیے اسکینر کا کام کرتا ہے، ہمیں مشکلات سے بچاتا ہے، اس کو ہم صحیح طرح سے استعمال نہیں کر رہے۔ کیونکہ دیکھیں، انفارمیشن اوور لوڈ کو تو آپ نہیں روک سکتے نا۔ ہم سب کے پاس اب ایسے ریسورسز آ چکے ہوئے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پل پل کی خبریں مل رہی ہیں۔ وی آر گیٹنگ انفارمڈ اباؤٹ ایوری تھنگ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی ان ڈاؤٹس کو مینج کرنا سیکھنا ہے۔ ان کو مینج کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بات چیت کرنی ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے چینلائز کر سکتے ہیں کہ کوئی ڈاؤٹ آتا ہے ہمیں تو پھر کیا کریں گے ہم، اور اس کے ساتھ کیونکہ ہم افیکٹ کیا ہو رہا ہے ہمارا بلیف سسٹم۔ اگر آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ایکسیسو ڈاؤٹس کے ساتھ رہتے ہیں، پھر ایکسیسو طریقے سے کوئی لاجک کو لے کر آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کو کوئی سیٹسفائی کرنے والی آگے سے کوئی اسٹیٹمنٹ ریلیز ہو، اور جب وہ نہیں ملتی تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بلیف سسٹم میں شیٹرڈ ہو جاتے ہیں اور وہ ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کبھی کسی کو موقع ملے کسی بھی ایتھیسٹ کی بات سننے کا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایسا ایسا لاجک پریزنٹ کرتے ہیں، اور باتوں ہی باتوں میں وہ خود بھی لگتا ہے کہ کنفیوزڈ ہیں بہت سے ایریاز میں، اور ہمیں بھی کنفیوز کر دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو جو ڈاؤٹس کی ایک ایگزامپل دی ہے، یہ جو ہمارے بڑے چیلنجز ہیں نا، یعنی دین ایٹ سٹیک ہو جاتا ہے، تو میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ہر معاملے میں ہی ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے سکلز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، یعنی کہ کوئی اگر ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم کتنے دن سوچتے رہتے ہیں کہ ریئلی ایکچولی دیٹ پرسن مینٹ اٹ، اچھا واقعی، اور ہم کسی نہ کسی سے جا کر پھر پوچھنا شروع کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر یا کہیں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ آئی ایم جسٹ مارولنگ ایٹ دا ہول کانسیپٹ کہ اچھا میں ایسی بھی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے جو ارد گرد جو اپنے پیارے ہوتے ہیں، جو ہمارے بلڈ ریلیشن شپس ہیں، ان کے اوپر کتنے ڈاؤٹس ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جی بچے جو کچھ ہم سکھا رہے ہیں پتہ نہیں سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے۔ بچوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو ٹیکنیک سکھا رہے ہیں یہ ورکیبل بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں لگاتار جو ڈاؤٹس ہمارے اندر جاتی ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے بلیف سسٹم کو یا تو کسی جگہ پہ ٹھہراؤ دیتی ہیں، یا ہمارے بلیف سسٹم کو شیکی کر دیتے ہیں۔ اب اس کے درمیان میں جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ انفلکس آف انفارمیشن کو تو آپ نہیں روک سکتے، وہ تو اب آپ کے پاس آ چکی ہے اور آتی بھی رہے گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ، واٹ از اٹ ان مائی کنٹرول، جس کی وجہ سے میں اس کو سکین کر سکوں اور اپنے آپ کو کسی بھی نیگیٹیوٹی سے، یا کسی بھی جیسے کہتے ہیں سیلف ڈاؤٹ ہے، یا ڈاؤٹ ان ریلیجن ہے، ڈاؤٹ ان ریلیشن شپ ہے، اس سے بچا سکوں۔ وہاں پہ ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے پاور آف سیلف ٹاک کو۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب سے زیادہ جو وقت گزارتے ہیں وہ اپنے ساتھ گزارتے ہیں، سب سے زیادہ جو بات چیت کرتے ہیں وہ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ ایک ہماری ایک آؤٹر امیج ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا اسٹیج پرفارمنس ہوتی ہے جو سب کے سامنے ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسکول کالج میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیج کے اوپر اتنا کمپوزڈ گروپ جاتا ہے، اور جب تک وہ بیک اسٹیج پہ ہوتا ہے تو کتنا کیوس ہوتا ہے،
بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ رہا ہے. اوپر جیسی اسٹیج پہ ہم جاتے ہیں تو اب ہم پرفارم کر رہے ہیں، تو وہ اب ہم ایک بیسٹ لیول پہ لے کر جاتے ہیں. اور جتنا زیادہ پیچھے آرگنائز سسٹم ہوتا ہے، جیسے کچھ ادارے ہوتے ہیں جب وہ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ پیچھے سے بھی آرگنائز رکھتے ہیں، تو دیکھیں پھر اسٹیج پرفارمنس بھی اتنی بہتر ہو جاتی ہے، اتنے ہی اچھے طریقے سے تمام معاملات کو لوگ لے کر چلتے ہیں. تو یہ سیلف ٹاک ہماری جو ہوتی ہے نا، یہ بیک اسٹیج کی پرفارمنس ہوتی ہے. ہم جتنا زیادہ اس کو بہتر بنائیں گے اتنا زیادہ ہمارے ڈاؤٹس کلیئر ہوتے جائیں گے، اتنا زیادہ ہماری جو بلیف سسٹم ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. ہمیں اپنے اوپر بھی اعتماد ہوگا، ہمیں اپنے پوٹینشیل پہ بھی ہوگا، اور ہمیں جو جہاں جہاں ہم اس کو انویسٹ کر رہے ہوں گے نا اس پہ بھی ہمارا یقین زیادہ بڑھے گا. تو بیسیکلی آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ سیلف ٹاک ہے کیا. باتیں تو ہم اپنے آپ سے بہت کر رہے ہیں نا، لیکن اس سیلف ٹاک کو ہم نے کس نظر سے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ فینومینا جو رکھا ہے، یہ اس لیے رکھا ہے کہ ہم بہت سارے کاموں کو پلان کریں، اپنے جذبات کو جو ہے ریگولیٹ کریں، اور کچھ کریٹیو ہوں کسی بھی معاملے میں. کیونکہ جب ہم اپنے تھاٹ پروسیس کو انگیج کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، یہ دیکھیں ہم اپنے ایگزیکٹو فنکشنز کو استعمال کریں، پھر ہم اپنے جذبات کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ مجھے کیسا محسوس ہوگا یا کیسا محسوس ہونا چاہیے، یا اگر کوئی ٹریگر آئے گا تو میں نے کیا کرنا ہے. تو پھر ہماری کریٹیوٹی جو ہوتی ہے نا بہت اچھی آتی ہے، اور اس سے وہ راستہ کھلنا شروع ہوتا ہے، وہ ونڈو کھلتی ہے جو ہمارے دماغ کے اس حصے تک ہمیں پہنچاتی ہے جہاں ہمارا وہ پوٹینشیل ہوتا ہے جو کہ انلیش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور یہیں سے پھر کیا ہو جاتا ہے، جو لوگ اپنی اس سیلف ٹاک کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جیسے میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں، تو ان کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہوتی ہے، بہت جلدی بلڈ ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ اپنے سٹریس کو مینیج کر لیتے ہیں. اور آج کل کے جتنے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز نظر آتے ہیں ہمیں، جس میں سیلف ہارم ہے، سوسائڈل آئیڈیشن ہے، اس کے علاوہ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں. ٹھیک، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے ایگزیکٹو فنکشنز کو بھی استعمال کرنا ہے، اپنے پری فرنٹل کارٹیکس کو استعمال کرنا ہے، اپنے میگڈلا کو ایکٹیویٹڈ رکھنا ہے، اور ان دونوں کے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے تھرو آور سیلف ٹاک. اب آپ دیکھیں اگر کسی کا تھاٹ پروسیس ٹھیک نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا، پہلی چیز پلاننگ ہے نا، پلاننگ کے پارٹ پہ ہی وہ اپنی سوچوں کو کیا کر رہے ہیں، عجیب وہاں پہ ڈارکنیس لے کر آ رہے ہیں، عجیب وہاں پر نیگیٹیوٹی آنی شروع ہو گئی ہے، وہ ان چیزوں کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کرے، تو پھر کیا ہو جائے گا، ڈیفینیٹلی وہاں پہ ڈاؤٹس پڑنا شروع ہو جائیں گی، وہاں پر انزائٹی آ جائے گی، وہاں پہ فیئر آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ ریگولیٹ نہیں کر سکے گا نا پھر ایموشن. پلاننگ ہی بہت زیادہ ڈارک ہے، پلاننگ ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ کس ڈائریکشن میں جا کے کرنی ہے. تو یہ جو ہماری بلیفس، یہ سیلف ٹاک ہوتی ہے، یہ یوزلی 3 ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انسٹرکشنل، ہم اپنے آپ کو ہی نا اندر سے کوئی نہ کوئی انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں، سو جاؤ، اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، اور تم عجیب کام کر رہی ہو، اچھا جاؤ دیکھو امی کچن میں لگی ہوئی ہیں ان کی ہیلپ کر دو، اچھا دیکھو ٹیچر آ رہے ہیں تو پڑھائی شروع کرو، اچھا اب سیریس ہو کے بیٹھ جاؤ، اچھا اب ہنسو، اچھا اب دوسرے انسان کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ تم اس کو ساتھ بالکل روڈ ہو رہی ہو. یعنی کچھ نہ کچھ ہمیں نا ہمارے اپنی اندر کی آواز ہی کچھ نہ کچھ انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے. اور یہ انسٹرکشنز 2 ڈائریکشن سے آ رہی ہوتی ہیں، یا تو آپ کی سیلف ٹاک نیگیٹو ہے، جب وہ نیگیٹو ہوگی تو یہ انسٹرکشن جو ہیں یہ آپ کے اندر انزائٹی، فیئر اور ڈاؤٹس لے آئیں گے. اور اگر یہ جو سیلف ٹاک ہے پازیٹیو ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ جو انسٹرکشنز آ رہی ہوں گی اس میں آپ کے اندر ایک انرجی لیول بھی نظر آئے گا، آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی جو ہے وہ بہت امپروو ہو جائے گا، اور آپ کا کسی بھی کام کو کرنے کا دل بھی چاہے گا، آپ اس کے لیے ایفرٹ بھی کریں گے. اب بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں یہاں پر کہ ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم پازیٹیو ہوں، لیکن ہم سے پازیٹیو ہوا نہیں جاتا، ہم کر نہیں پاتے ہیں. اور واقعی ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بالکل اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جیسے ہوتا ہے نا آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چلو جی کچھ سوچنا شروع کروں، اچھا جی چلو نیگیٹو سوچتی ہوں، اچھا جی میں چاہ رہی ہوں مجھے انزائٹی ہو جائے، مجھے ڈپریشن ہو جائے، اور میں اپنے آپ کے لیے سیلف ہارم کے لیے کوئی نیا پلان بناؤں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے.
کئی دفعہ بہت سے فیملی ممبرز ہیں، وہ کسی کو لے کر آتے ہیں کوچنگ کے لیے، مجھے کہتے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو اتنا سمجھایا ہے، تم نیگیٹو نہ سوچا کرو، تم خوش رہا کرو، پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں کوئی بچہ یا بچی جان بوجھ کے تو نہیں اپنے آپ کو اس طرح کے ٹارچر میں رکھ رہا ہوتا، کیونکہ یہ تو ان کے لیے ایک ٹارچر سیل ہوتا ہے نا۔ ایک تو ٹاکسیسٹی یا نیگیٹیوٹی ہے جو باہر سے ہے، چلیں آپ اس کو اوائڈ کر لیں گے، آپ ایسے فرد سے نہیں ملیں گے، آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں گے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ویسے ٹیون آف کر دیں گے، کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا کوئی غلط باتیں کر رہا ہے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے نا کسی ایک انسان کی۔ تو اندر جو آپ کی چیز جا رہی ہے آپ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو بس سوچیں جو ہیں وہ آپ کو آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کام آپ سے ہو رہا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو درست کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو ڈاؤٹس ہماری ہیں یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو کر آ رہی ہیں، کیونکہ ان ڈاؤٹس کا بھی ہمارے نیگیٹو ہونے سے بہت بڑا تعلق ہوتا ہے۔ یوزلی ڈاؤٹس آتی ہیں جو یا تو ہمارا کوئی ایک پریویس ایکسپیرینس ہوتا ہے، یعنی پہلے سے ہم نے کچھ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، جیسے دیکھیں نا والدین کو ڈاؤٹس کب آئیں گے؟ انہوں نے آپ کو فون دیا اور انہوں نے آپ کو کہا کہ بیٹا اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے، اور بیٹا اور بیٹی نے ماشاءاللہ بڑی قسمیں باتیں کھائے، اماں ابا کو بتایا کہ دیکھیں میرے سے بڑا تو پکا مومن ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے انسٹاگرام پہ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ لڑکے لڑکیوں سے گپیں لگا رہے ہیں، کچھ انہوں نے ایسی سائٹس پہ جا کے کچھ ایکسپلور کیا، ایسی چاہے آؤٹ آف کیوریوسٹی کیا کہ یہ کیا ہے اور یہاں کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے، کوئی جھوٹ بولے، کوئی بڑی گندی لینگویج میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بات چیت کی۔ اب اگر پیرنٹس نے ایک دفعہ وہ پکڑ لیا اور تب تک بچوں نے بہت قسمیں وعدے کھائے تھے، تو اب پیرنٹس کو تو ڈاؤٹ رہے گا۔ جو اب نیکسٹ ٹائم آپ نے معافی مانگ لی، پیرنٹس نے پینلٹی دے دی، آپ نے کہا نہیں نہیں آئندہ نہیں ہوگا، اماں ابا نے کئی دفعہ کھینچ کے کسی قرآن کلاس میں بھی ڈال دیا، کوئی سمر کیمپ ہے، کوئی ریگولر کلاس ہے کہ بھی اس کے ذہن کو ٹھیک کیا جائے، اس کو اللہ کا بندہ بنایا جائے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ پیرنٹس ضرور چیک کریں گے کون سی سائٹ پہ ہو، کیا دیکھ رہے ہو، مجھے دکھاؤ، اور بچے اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بچے کہتے ہیں کہ آپ کو یقین کیوں نہیں آتا ہم پہ۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ نے کوئی بھی ایکٹیویٹی کی، آپ نے اپنے فرینڈز کے ساتھ کوئی کام کیا، یا لیٹس سے آپ کسی قرآن کی کلاس میں گئے اور آپ کو بہت کہا گیا کہ اللہ کی خاطر آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور آپ دین کے مطابق زندگی گزاریں، اور دیکھیں آپ کی زندگی میں بڑا سکون آئے گا، اور آپ نے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کچھ کوششیں کی، لیکن کچھ چیلنجز آ گئے۔ اب آپ نے کیونکہ وہی بات ہے دین کو بہت تھرلی سمجھا نہیں تھا، اب آپ پریشان ہو گئے، آپ نے کہا کہ میں نے تو نمازیں پڑھنی شروع کی تھی تو میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، یا یہ کہ میرا یہ کام کیوں نہیں ہوا، یا اس معاملے میں یہ مسئلے کیوں آئے۔ اب آپ ڈاؤٹ فل ہونا شروع ہو جائیں گے، بیکاز اب آپ کو صحیح طرح سے کانسیپٹس نہیں پتا۔ تو ڈپینڈ کرے گا کہ وہ ڈاؤٹ آپ کا پریویس ایکسپیرینس کیا ہے، کیونکہ وہاں سے کوئی نہ کوئی روٹ آ رہی ہوتی ہے۔ یا کئی دفعہ آپ دیکھیں ہمیں بچپن سے اگر کسی نے فیلئر کی فیلنگ دی ہوئی ہے، آپ کو ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ یو آر نو گڈ، یو کی ناٹ ڈو دس، یو کی ناٹ ڈو دیٹ، تو پھر آپ بھی ایسے ہوتے ہیں۔ جیسے کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی ہسبینڈ وائف ہے، ان کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، یا یہ کہ ایک خاتون ہے انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت سفر کیا، اب جب ان کی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کی ایج آتی ہے تو وہ بچہ دیکھ رہا تھا کہ جی میرے ماں باپ کے درمیان مسئلے تھے، خاص طور پہ بچیوں میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ دیکھ لیتی ہیں کہ میری مدر نے سفر کیا، وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی، جب شادی ہوتی ہے تو ہر بات پہ اپنے ہسبینڈ کو ڈاؤٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے ابا تو میری اماں کے ساتھ ایسے رہتے تھے، اب آئی تھنک یہ ہسبینڈ بھی میرے ساتھ ایسے ہی کرے گا۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، اگر کوئی صحیح کام بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا، وہ جان کے نہ چاہتے ہوئے بھی نا ان کی سیلف ٹاک ایسی ہو جاتی ہے، وہ ایسی غلطیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ دوبارہ سے وہی سائیکل ان کے ساتھ ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہماری نا زندگی میں اٹیچمنٹ سٹائلز ہوتے ہیں اور ان کے بہت سارے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ اینکشس ہوتے ہیں، ہر چیز ان کے لیے ایک تھریٹ ہوتی ہے۔ اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اوائڈ کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے زندگی میں سیریس مسئلے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ان کو ان سے ڈیل نہیں کرنا آتا تو وہ ہر بات میں اوائڈنس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی لائف میں بٹرنس بہت ہوتی ہے تو وہ ان کو ڈاؤٹس دیتی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جن کی زندگی میں ڈاؤٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کا ایک سنڈروم بن جاتا ہے، یعنی ایک باقاعدہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں امپوسٹر سنڈروم۔ امپوسٹر سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے
اتنے شک اور شبہات ان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اتنے ڈاؤٹس ان کے ہوتے ہیں جو ہر وقت پریشان رکھتے ہیں، اور ان کو ڈپریشن ہوتا رہتا ہے. پھر یہ کہ ان کے اندر نا یہ بہت پروکریسٹینیشن آ جاتی ہے، سستی اور کاہلی آ جاتی ہے، اوائڈ کرتے ہیں سچویشنز کو، اور ایموشنلی وہ اتنے ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں، سیلف اسٹیم ان کی ویسے ہی کم ہو جاتی ہے. اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی ان سے فیصلے نہیں کیے جاتے. ہمارا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہی تب ہوتا ہے جب ہم فیصلے بہت اچھی طرح سے کرنا شروع کر دیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر شخص ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی کام میرا درست نہیں ہو رہا، کوئی چیزیں میری زندگی میں ٹھیک نہیں ہو رہی. ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، کریج نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے کوئی بھی ڈیسیجن لے سکیں. اور انہی ڈاؤٹس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پیپل پلیزنگ ایٹیٹیوڈ میں چلے جاتے ہیں، پیسے ہو جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں بس چلو لوگ خوش ہو جائیں، اگر لوگ خوش ہیں تو شاید میرے اندر میں جو کچھ بھی چل رہا ہے نا وہ جیسا بھی ہوگا گزارا ہو جائے گا. وہی بات ہے کہ اسٹیج پرفارمنس اچھی ہو جائے، پیچھے چاہے ہنگامہ ہی مچا ہوا ہے، پیچھے چاہے بالکل ایک کیوس ہے جو مجھے ایگزاسٹ کرتا چلا جا رہا ہے. یا جیسے آپ دیکھیں فون میں آپ کہتے ہیں کہ وہ بیک اینڈ پہ اتنی ایپس کھلی ہوئی ہیں جو بیٹری کو ڈرین کر رہی ہیں، لیکن آپ ان کو بند ہی نہیں کرنا آ رہا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو میں کیسے ہینڈل کروں. تو ایک انسان کے اندر انسرٹنٹی کی سٹیٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے. انسان اپنی ہر سوچ کے بارے میں کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح سوچ بھی رہا ہوں کہ نہیں سوچ رہا، یا اپنے جذبات کے اظہار کے بارے میں کہتا ہے. جیسے مجھے اگر کوئی آ کے بہت شرمندگی سے بتائے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ دیٹس اوکے اگر آپ کو غصہ آتا ہے. وہ اتنے حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں سے سنا ہے کہ غصہ، استغفر اللہ، تمہیں تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. اور مجھے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی کو بتاؤں کہ میں بہت اپسیٹ ہوئی ہوں اور مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ کمال ہے، عجیب ہے، یہ مطلب کلاسز لیتی ہیں اور ان کو غصہ آتا ہے. تو دیکھیں ٹرو ایموشنز تو ہمارے آ جاتے ہیں نا. ہاں اب میں نے کلیئرٹی سے سیکھ لیا کہ مجھے غصہ آیا ہے، تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے غصے کو مینیج کیسے کرنا ہے. وہ جو والکاظمین الغیظ والا کانسیپٹ ہے اس کو کیسے کرنا ہے. لیکن اگر میں ڈاؤٹ فل ہی رہی کہ پتہ نہیں مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے، کیونکہ مجھے ساری سوسائٹی بتا رہی ہے کہ تمہیں تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، تمہیں تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے، اور تمہیں تو کوئی مسئلہ فیل ہی نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں پہ تو ہمیں مسائل فیل ہونے ہیں. اسی طرح اگر میں نے کسی کو کوئی اوپینین دیا ہے، اپنا کوئی مشورہ دیا ہے اور وہ ورکیبل نہیں ہوا، تو پھر میں ڈاؤٹ فل ہو گئی ہوں کہ میں تو مطلب جب بھی کسی کو کوئی بات بتاتی ہوں، میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے. بھئی آپ کا کوئی اگر پریویس ایکسپیرینس برا تھا تو آگے کے لیے سیکھ لینا، اسی سے دیکھ لیں کہ آپ کا کون سا پیٹرن تھا، کیا ویکنس تھی، کیا چیز آپ صحیح نہیں کر سکی. وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ڈاؤٹس جو ہوتے ہیں نا یہ بہت کلر ہوتے ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں باہر نہیں بہت زیادہ جھانکنا، کیونکہ باہر سے تو ہمیں ساری انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم نے ان ڈاؤٹس کو چینلائز کر کے سمجھے فیکٹری میں وہ را مٹیریل آپ ڈال رہے ہیں، اور اس را مٹیریل سے جو پروڈکٹ نکالنی ہے نا وہ درست نہیں ہے. تو اب آپ نے سیکھنا ہے یہ طریقہ کہ ٹھیک ہے را مٹیریل آ گیا نا میرے پاس، ہر طرح کا آ گیا ہے، میں نے مختلف سپیکرز کو سن لیا، یا میں نے جو ہے کوئی آرٹیکلز پڑھ لیے، یا میں قرآن کی کسی گیدرنگ میں چلی گئی، یا ریلیشن شپس ہیں ان کے بارے میں مجھے یہ پتا ہے، ایک سٹینڈرڈ مجھے دے دیا گیا کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، یا وٹ سو ایور. تو میں ان میں سے کیا کروں اور کیسے کروں اور کس طرح سے کروں. اب میں نے اس را مٹیریل سے وہاں پہ مشینری سے ہی فٹ کرنی ہے کہ جو کچھ نکل کے آئے نا وہ بہترین ہو. اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں زندگی بڑی آسان دی ہے الحمدللہ. یعنی مشکل جو آتی ہے نا، جو ہمیں پہاڑ کی طرح لگتی ہے، لیکن اس پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے نا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹولز دیے ہیں، گیجٹس دیے ہیں نا، وہ بڑے مزے کے ہیں. وہ ایسے ہیں جیسے کوئی فلائنگ کارپٹ ہے، بس ہم نے ایک قدم اس فلائنگ کارپٹ پہ رکھنا ہے اور وہ ہمیں اڑا کر اس پہاڑ کے اوپر لے جائے گا، اس سے بھی اونچا اڑا دے گا. اس طرح سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اپنے مسائل کو. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اور مجھے تو 2 قدم نہیں چلنا آتا، میرا تو 2 قدم پہ سانس پھول جاتا ہے، میں اس کی چوٹی پہ کیسے چڑھوں؟ جب تک اس کی چوٹی پہ نہیں چڑھوں تو یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، تو وہ مسئلہ کبھی بھی نہیں حل ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اچھا یہ مسئلہ آیا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ را مٹیریل فیکٹری میں ڈال دینا ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس فلائنگ کارپٹ پہ کھڑے ہو جانا ہے اور اس کو کمانڈ دینا ہے کہ بھی اوپر مجھے وہاں لے جائے. تو وہ جتنے مراحل ہوں گے وہ میرے لیے آسان ہو جائیں گے. تو کیا کیا چیز ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا سیلف ٹاک کا پازیٹیو ہونا جو ہے آپ کو
صحیح ڈائریکشن میں لے جائے گا. آپ کی وہ پوری فیکٹری جو ہے ڈاؤٹس کی، وہ ڈاؤٹس اندر جائیں گی اور وہ بلیف سسٹم کو اسٹرانگ کرتی وہاں سے نکل آئیں گی. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ بہت کامن ایک پریکٹس ہے جو سکھائی جاتی ہے، وہ ہے گریٹیٹیوڈ جرنل. اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں اور روز لکھیں 4 سے 5 ایسے کام، ایسی باتیں جس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس وقت اتنے دکھی ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں یاد آ رہا، تو صرف یہ لکھ سکتے ہیں آپ: اللہ کا شکر ہے کہ میں سن سکتی ہوں اور میں آج کا لیکچر سن رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے. اللہ کا شکر ہے میں بیٹھی ہوئی ہوں. یا آج میں نے صبح کو پانی کا ایک گلاس پیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو پانی کا گلاس نہیں پی سکتے؟ یعنی ہمیں شکر ادا کرنے کے لیے کوئی وہی بات ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں چاہیے. کوئی بھی جو چیز آپ کو اس دن کے لیے یاد آ رہی ہے، ایسوسیٹڈ ان ایسوسیٹڈ، آپ جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ نے لکھنا ہے ڈیلی. اسٹارٹ یور ڈے بائی رائٹنگ کہ میں نے ان چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جیسے آپ یہ لکھنا شروع کریں گے، آپ کی سیلف ٹاک کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. وہ جو آپ کی ڈاؤٹس را مٹیریل کی طرح آپ کی فیکٹری میں جا رہی ہیں، وہ پروڈکٹ بلیف سسٹم کی تیزی کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میرے سے بہترین بہت سے افراد ہیں، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے اس کو میں نے بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے. اس میں آپ نے نہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے اپنے بہن بھائیوں سے، نہ اپنے کلاس فیلوز سے. اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، کسی آرگنائزیشن سے، کچھ افراد سے، کسی سے کمپیئر نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو آڈینس دی ہے وہ آپ کی آڈینس ہے، یا جو کام آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے لینا ہے وہ آپ سے ہی لینا ہے. وہ مجھ سے نہیں لینا، وہ کسی اور سے نہیں لینا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ لیول کا ہی ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے. تو ہمیں کوئی کمپیریزن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کریں. آپ دیکھیں ایون اگر آپ جیسے پاکستان میں رہتے ہوئے، جو میرا ایک بہت بڑا دکھ ہے نا، اگر ہم یہ بھی کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان میں تو بجلی بھی نہیں ہوتی اور فلاں جگہ تو ہے اللہ کتنے آرام سے لوگ رہتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا بلیف سسٹم آپ کو بتانا شروع کر دے گا کہ تم کیا کر رہی ہو یہاں پہ. وائی آر یو ایون ہیئر؟ تمہاری زندگی میں تو کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کو یہاں رہنا تنگی دیتا رہے گا، ہر بات پہ ڈاؤٹ ہوگا، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی نہیں ہو رہا. جب آپ نے رہنا ادھر ہے تو آپ کیا کریں؟ اپنے بلیف سسٹم کو اسٹرانگ کر کے دیکھیں کہ اچھا اگر بجلی نہیں ہے تو پھر بھی سانس تو میں لے رہی ہوں، یا یہ کہ اور کون سی نعمتیں ہیں ابھی بھی میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں. میرا تو ایک بہت بڑا جملہ یہاں پہ ہوتا ہے جو آج کل میں بہت اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ کوئی مجھے یہاں بیٹھے ہوئے یہ تو نہیں کہہ سکتا گو بیک ٹو یور کنٹری. چاہے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ویسا لائف سٹائل نہیں ہے، ویسے مزے نہیں ہیں، ویسا سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے، ویسا لا سسٹم نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ جب بیٹھی ہوئی ہوں تو آئی ایم ویل گراؤنڈیڈ. میں الحمدللہ اپنی مرضی سے بہت سارے کام ایسے کر لیتی ہوں. مجھے اس کے لیے کسی کی بہت کوئی یعنی کسی ابھی تک تو الحمدللہ پاکستان میں اتنی آزادی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کلاسز لے لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے بہت سے کام کر سکتے ہیں، اور لوگ ہمارے سے کنیکٹ بھی ہونا چاہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ فار انڈین مسلمس وی گیٹ ٹو ہیئر کہ گو بیک ٹو پاکستان. تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا کہ آپ کسی جگہ رہ رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے جائیں، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا رزق لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں گے. لیکن کمپیریزن نہ کریں کسی بھی لیول پہ. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ مجھے پیس دیں. جیسے میں نے ہمیشہ سے یہ سنا اور ہوتا بھی ہے کہ جی سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی، لیکن میں ہمیشہ اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ بالکل صحیح ہے، سفارش کے بغیر نہیں ملتی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے. یعنی کوئی سفارشی نہیں آئے گا آپ کی جگہ، آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح کام دے دیں گے، آپ اس چیز کو یوز، اپنے آپ کو، اپنے پوٹینشیل کو یوز کر پائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اف آئی ایم گڈ انف، آئی ایم کوالیفائڈ، تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھ سے کوئی کام لے لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا یوزلی لوگ اپنی برائیوں کو نہیں دیکھتے یا اپنی شارٹ کمنگز کو نہیں دیکھتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں جی لو جی یہاں تو سفارش کے بغیر کسی کو کام نہیں ملتا. بھئی ہر شخص کو، یعنی جو بھی کمپنی ہو نا یا جو بھی ادارہ ہو، ان کو ایفیشینٹ لوگ چاہیے.
اگر اپنی ایفیشنسی کو پروو کریں گے تو لوگ آپ سے کام لیں گے. ہم ویسے ان ایفیشینٹ ہوتے ہیں لیکن جب ہمیں کوئی نکالتا ہے یا رکھتا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں جی میں اس وجہ سے کسی نے مجھے برداشت نہیں کیا. اور دوسرا میں نے ایک فارمولا یہ رکھا ہوا ہے کہ فرض کریں کہ واقعی میں کہیں کام کرنا چاہ رہی تھی اور میری کوئی سفارش یا اپروچ نہیں تھی یا کسی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا, میرے سے کسی علاوہ کسی اور شخص کو رکھا, تو میں ہمیشہ اپنی سیلف ٹاک میں کہتی ہوں کہ یہ میرا لاس نہیں ہوا, یہ کس کا لاس ہوا, یہ ان لوگوں کا لاس ہوا. ان لوگوں کا لاس ہوا جنہوں نے مجھے موقع نہیں دیا کیونکہ میں نے تو بہت اچھا کام کرنا تھا. یعنی آپ اپنی سیلف ٹاک پہ اس حد تک جو ہے اور اس طریقے سے کام کرتے ہیں. پھر ایک اور کام جو آپ کو کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو افرمیشنز. پازیٹیو افرمیشنز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی پورے دن میں آپ کو بار بار اپنے آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہنا چاہیے. اور وہ جو آپ کی بات چیت ہوتی ہے وہ اس نیچر کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں. کسی اچھی بات کے بارے میں آپ جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں, اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتے, اپنے آپ کو کوئی چھوٹے چھوٹے اچھے میسیجز دیتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے آپ سے کرتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک فارمولا یاد رکھیں 3:1. یعنی جب آپ کی زندگی میں ایک مشکل آتی ہے یا ایک نیگیٹو تھاٹ آتی ہے تو اس کے مقابلے میں آپ 3 وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پر آپ کی کوئی پازیٹیوٹی ہوتی ہے یا آپ کے لیے کوئی خیر ہوتی ہے یا آپ نے کوئی اچھا کام کیا تھا. جیسے آج آپ کہیں کہ آج میرا دن بہت برا گزرا, ٹھیک, ابھی ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے. تو اس جنرلائز اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آج دن برا گزرا لیکن اس میں 3 کون سے کام ایسے ہوئے جو ٹھیک ہو گئے. اب ان میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ مثلا آج میں نے ناشتہ کیا, یا آج میں نے واک کی, یا آج مجھے فلاں یہ میں کام کر سکی, مثلا میں نے نماز پڑھی, یا آج میں نے تلاوت کی, یا آج میں نے اس وقت کی دعا پڑھ لی. اگر آپ نے 3 صحیح پازیٹیو باتیں جو ہیں ان کو نوٹس کر لیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دیٹ مینس کہ آپ نے اس کے افیکٹ کو نیوٹرلائز کر دیا. تو پازیٹیو افرمیشن بہت ضروری ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اگر آپ کوئی پازیٹیو افرمیشنز کرنا چاہتے ہیں یا پازیٹیو بات اپنے بارے میں کوئی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ لو یہ تو بہت خود پسند ہے. اور ہم نے اس بات کو کنفیوز کر دیا اس سے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ انسان اپنی تعریفیں کرتا رہے, اس سے تو شاید ایروگنس آ جائے گی. تو یہ جو پازیٹیو افرمیشنز ہوتی ہیں نا, یہ اس کو ہم کہتے ہیں جو فیکچول ہوتی ہیں. مثلا اگر آج آپ نے کھانا بنایا ہے تو اپنی تعریف کر لیں کہ الحمدللہ آج میں نے کھانا بنایا, یہ پازیٹیو افرمیشن ہے. ہاں, اگر آپ نے بنایا ہی کچھ نہیں اور پھر آپ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا. یا یہ کہ آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا تو آپ کہیں الحمدللہ آج میں نے یہ کیا. یا ابھی جیسے یہاں پہ لائٹ گئی ہوئی ہے تو میں نے سوچا پنکھا چلاؤں گی تو پنکھے کا شور مجھے اچھا نہیں لگتا, تو میں گرمی میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں, تو میں اب جب سیشن ختم ہو جائے گا تو میں اپنے آپ کی تعریف کر دوں گی کہ الحمدللہ ویسے مجھے گرمی لگ رہی تھی لیکن میں نے بہت اچھی طرح سے پورا سیشن کمپلیٹ کر لیا وداؤٹ اینی, وہی بات ہے, ٹھنڈا کمرہ یا میں نے کوئی پنکھا نہیں آن کیا. یہ پازیٹیو انفارمیشن ہے کہ واقعی کیا, یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے کوئی پوز کر رہی ہوں کسی بات کو. ٹھیک ہے.